قرآن مجید میں یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز کا دن، اور وہ دن جس دن دو لشکر آپس میں برسر پیکار ہوئے، جس دن دو لشکر آپس میں باہم ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے کے لیے گتھم گتھا ہوئے۔ قرآن مجید نے اس غزوے کو بہت اہمیت عطا فرمائی۔ یہ اسلام کی یہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو رونما ہوا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے سرزمین مدینۃ المنورہ سے جو رفت سفر باندھا ہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 12 تاریخ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے پھر 17 تاریخ کی جو 16 تاریخ کی شام کو بدر کے مقام پر تشریف فرما ہوئے ہیں، جہاں پر یہ مارکہ حق و باطل رونما ہوا ہے۔ کافروں کے ساتھ اہل اسلام نبرد آزما ہوئے۔ تو اس اعتبار سے آج کے جمعۃ المبارک پر میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اسلام کی تاریخ کے اس پہلے غزوے کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے پیش کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر میں جو افراد شامل ہوئے ہیں ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 313 ہے، یا ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 315 ہے، اور ایک روایت کے مطابق 313 سے بھی کم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخت سفر باقاعدہ بہت لمبی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ یہ واقعہ اچانک رونما ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر وہ سچے مسلمان ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ ایک قافلہ لے کر مدینۃ المنورہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ چونکہ مکہ کے افراد جب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں آ گئے تھے، ان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے روز بروز اظہار رسانیوں کا سلسلہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی بہت زیادتیاں ہوتی تھیں۔ جب یہ قافلہ مال و اسباب سے لدا ہوا یہاں سے گزر رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو مسلمانوں پر ظلم ہے اور ستم ہے اس کو روکنے کے لیے یہ قافلہ جو ہے اس کو روکنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جانثاروں کو تیار کیا، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ مدینہ والے ہم پر لشکر کشی کریں گے۔ وہ بڑی چابک دستی سے اور بڑی مہارت سے سمندر کے کنارے کنارے سے مال اور اپنا قافلہ بچا کر نکل گئے،
لیکن انہوں نے جب ان کو یہ خبر ملی تھی کہ یہ واقعہ رونما ہوگا تو انہوں نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا کہ تمہارا مال ہے، تمہارے اسباب ہیں، تمہارے اونٹ ہیں، تو خدشہ ہے، اس لیے تم مدینہ والوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے نکلو۔ اس کے جواب میں قریب 1000 آدمیوں کا قافلہ مکہ المکرمہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر دم لیے، بغیر آرام کیے مسلسل سفر سمندر کے کنارے بہت دور جاری رکھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے وہ نکل چکے تھے، اور انہوں نے پھر مکہ والوں کو پیغام بھی بھیج دیا کہ اب ہمارا قافلہ اور ہم اور ہمارا مال و اسباب صحیح سلامت واپس آ چکا ہے، اس لیے اب مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے جو اس قافلے کا سردار تھا اپنے دیگر ساتھیوں کے مشورے سے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں جائیں گے، مدینہ والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کے ساتھ ہم نبرد آزماؤں گے، انہیں سبق سکھائیں گے۔ 1000 افراد کا قافلہ سرزمین مکہ سے روانہ ہوا، جن میں سے 100 افراد تھے جو گھڑ سوار تھے، 100 آدمی گھڑ سوار تھے، اور اونٹوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گنی چونی سواریاں تھیں، اور افراد کی تعداد بھی پہلے 315 تھی، پھر اس سے کم ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مدینہ المنورہ کے افراد نے لبیک کہی اور عرض کیا ہے کہ سرکار، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہم اپنا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، سبحان اللہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہر میدان میں، آپ جہاں کہیں جیسے کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے اور سب کو اپنے ساتھ لیا، سوائے چند افراد کے جن کی عمر ابھی تھوڑی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی تم عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچے ہو کہ میدان جنگ میں اتر سکو۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ بہت اصرار کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم واپس لوٹ جاؤ، جب تمہارے بازوؤں میں کس بل پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس ایک سواری ایسی وقف ہو جس پر سارا سفر کر سکے۔ 3 افراد کے لیے ایک سواری کا انتخاب کیا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 افراد تھے۔ آغاز میں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، اور ایک اور صحابی جن کا اسم گرامی حضرت ابو لبابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سرکار کے ساتھ اس ایک سواری میں شریک تھے۔ کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، اور یہ معرکہ جو ہے یہ سرکار کی ہجرت کے تقریباً 19 ماہ بعد، 1.5 سال سے اوپر 1 مہینہ 19 مہینے ہوتے ہیں، یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ مجاہدین تھے، کسی کے پاس کھانے کے لیے پنیر کے ٹکڑے ہیں، کچھ روٹی ہے، کچھ جو ہیں، کچھ کھجوریں اور کچھ پانی ہے۔ ادھر ان کا حال کیا ہے کہ ہر منزل پر کبھی 10 اونٹ ذبح کر کے ان کی ضیافت ہوتی کافروں کی، کبھی 9 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، پھر کبھی اگلے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان کا دل لبھانے کے لیے ساتھ سرزمین عرب کی بڑی بڑی طوائفیں بھی ساتھ آئی جو ان کو جنگ کے لیے تیار ہیں اور ابھارے ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ملکوتیوں کا لشکر تھا جن کی تعداد صرف 313 یا 315 یا پھر 309 بھی بعض روایات میں آئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابہ شریک ہیں آپ کی سواری پر. 3 میل ایک کشتی نے چلنا ہے، پھر اگلا بندہ بیٹھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 منزل حضرت ابو لبابہ آئے. اس کے بعد پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنا کر سرزمین مدینۃ المنورہ میں بھیج دیا، اور ان کی جگہ پر مرشد بن ابی مرشد ایک صحابی ان کو سرکار نے قبول فرمایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا اپنی منزل پہ نیچے اترنے لگے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو لبابہ آگے بڑھے اور عرض کیا سرکار آپ اونٹ پہ ہی تشریف فرما رہے ہیں، آپ کی سواری کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بن رہی ہے، ہمارے چہرے کا غازہ بن رہی ہے، سبحان اللہ، ہمارے سروں کی مانگ میں پڑ رہی ہے، ہمارے لیے یہ معراج سے کم نہیں. سبحان اللہ. اس لیے آپ اپنی سواری پہ تشریف فرما رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے جواب میں فرمایا ما انتما باقوا منی، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ سے اجر سے بے نیاز بھی نہیں ہوں. تم بھی اجر چاہتے ہو، میں بھی اجر چاہتا ہوں، اس لیے اپنی باری پر میں بیٹھا ہوں، اپنی باری پر تم بیٹھو. اپنی باری پر تم پیدل چلے ہو، اپنی باری پر میں پیدل چلوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا یہ سلسلہ اس سفر کے اندر بھی قائم فرمایا. سبحان اللہ. اور جمعۃ المبارک کی شب، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے ہاں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتی ہے. جمعے کی شب جمعہ کا دن گزر جانے کے بعد نہیں ہوتا. جیسے آج کا دن جمعۃ المبارک ہے تو آج رات جو آئے گی یہ جمعہ کی رات نہیں ہے. جمعہ کی رات وہ ہے جو رات کو بیت گئی. یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ بدلتی ہے. تو سورج کا غروب ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ بدل جاتی، چینج ہو جاتی ہے. بعض تاریخیں رات کے 12 بجے بدلتی ہیں. یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. اس وقت پوری روئے زمین پر یہی رائج ہے کہ رات 12 بجے تاریخ بدلتی ہے. بعض کا نظریہ یہ ہے، بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کی تاریخ دن کے 12 بجے بدلتی ہے. لیکن رات کو بدل سکتی ہے تو دن کو بھی تو بدل سکتی ہے نا. آدھا ادھر کر دو، آدھا ادھر کر دو، نیا نظریہ ہے. اور بعض قوموں کی تاریخ جو ہے وہ طلوع آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے. سورج طلوع ہوا، نیا دن آ گیا. مسلمانوں کی تاریخ کبھی یاد بھی کر لو نا، غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد ہی بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان مبارک کی پہلی شب سورج غروب ہوا ہے، سن سیٹ ہوا ہے، ساتھ ہی چاند طلوع ہو گئے. لو جی نیا مہینہ شروع ہو. یہ غروب آفتاب کے بعد تاریخ اہل اسلام کی بدل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رمضان سے رخت سفر باندھا ہے، اور 16 کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی ہے سرکار میدان بدر میں پہنچے. سبحان اللہ. اور بدر جو ہے یہ ایک کنویں کا نام ہے. سرزمین مدینۃ المنورہ سے یہ مغرب کی جانب مائل بجنوب 80 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جہاں پہ بدر نام کا کنواں ہے، یا وہ کنواں کسی بدر نام کے آدمی کا تھا، اس وجہ سے اس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے. اور اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا شرف بخشا ہے، اس کا نام قرآن میں ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے جہاں پہ پاؤں لگے ہیں، رب ذوالجلال نے اس جگہ کو وہ شرف بخشا ہے کہ اس کا نام اپنے کلام میں شامل فرمایا. سبحان اللہ. اور قیامت تک بدر کے نام کا بھی ڈنکا ساتھ. سبحان اللہ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، آپ کے جانے سے پہلے
کفار و مشرکین مکہ جو دشمنان اسلام تھے وہ ایسی جگہ پر قبضہ کر چکے تھے کہ جو جگہ نسبتاً مضبوط تھی، وہاں پر زمین بڑی سخت تھی اور اس کے اوپر گھوڑوں کے پاؤں باقاعدہ طور پہ جمتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو وہ سخت جگہ پر پڑاؤ کرنے کا موقع نہیں ملا، ریتلی زمین پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور جب آپ نے پڑاؤ کیا تو سامنے بدر کا کنواں تھا جہاں سے پھر آگے جا کے پانی تالابوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو ایک صحابی نے عرض کیا سرکار یہاں پہ جو آپ نے پڑاؤ کیا ہے یہ بھی آپ کی وحی الہی کا فیصلہ ہے یا آپ کی نبوت کی سوچ کا فیصلہ ہے یا اس کے اندر ہم بھی کوئی کلام کر سکتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وحی الہی کا فیصلہ نہیں، ویسے ہی پڑاؤ اتفاق سے ہوا ہے، اگر تم مشورہ دینا چاہے تو دو۔ یہ حضرت حباب بن منظر تھے، ان کا اس پہ گرام سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سرکار تھوڑا سا آگے بڑھے تو کنویں پہ قبضہ ہو سکتا ہے، کنویں پہ قبضہ کر لیں تو پھر پانی جہاں اس کنویں سے سب کو جاتا ہے، پانی پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو یہ ایک پہلی فتح ہوگی ہماری، سبحان اللہ۔ اور جب ہم چاہیں گے پانی روک دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز پسند آئی۔ معلوم ہوا کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو کسی شعبے کا کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر چیف ہوتا ہے، اس کو اپنے خدام کے مشوروں کو خالی رد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے بھائی تو بولتا کیوں ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ عرف آخر ہو گیا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے نہیں بات نہیں کرو جو ہم نے کہا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا، فرمایا میرا مشورہ صحیح ہے، آگے بڑھ کے پھر اس کنویں پہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد بھی پانی روکا نہیں، اگر کفار کا قبضہ ہو جاتا پانی روک دیتے، تو سرکار نے فرمایا یہ رحمت للعالمین کا سبحان اللہ۔ یہ کسی عام بندے کا قبضہ نہیں ہے، رب کے محبوب کا قبضہ ہے۔ یہاں سے جس طرح پانی لشکر اسلام کو ملے گا اسی طرح پانی لشکر کفر کو بھی دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے بھی نہیں روکا۔ تو اتنا لمبا سفر طے کیا، پیدل یا اونٹوں پر باری باری چلتے آئے، 80 میل سے زائد فاصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہو، روزے بھی ہو، تھکاوٹ کتنی تاری۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار اب رات ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، تو صبح کو ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، اگر ہم سو جاتے ہیں کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں، اور اگر ہم جاگتے رہتے ہیں تو صبح کو جنگ کون لڑے گا، تھکاوٹ تاری ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر ہاتھ میں پکڑا، کھڑے ہوئے، فرمایا تم سارے سو جاؤ، محمد عربی جاگ کر ساری رات۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو امت سو رہی ہے، نبی جاگ رہا ہے، یہ سارے فوجی سو رہے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو چیف ہیں، کمانڈر ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ ساری رات نفل کے اندر سرکار نے بسر فرمائی، ساری رات اس کا جائزہ لیتے رہے، اور کئی مقامات پر سرکار نے پھر اپنے صحابہ کرام کو بھی بھیجا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا، عبداللہ بن مسعود کو بھیجا ہے، ذرا پتہ کر کے اور لشکر کا حال کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ پڑا ہوا وہ ریتلی زمین تھی۔ یہ آپ کو تعارف کروا رہے ہیں، یہ پورا تو نہیں اس کا بیان ہو سکتا، لیکن خلاصہ تھوڑا رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے تو اللہ مدد کیسے کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنگیں تم نے لڑی ہیں لیکن وہ اپنے دست و بازو پر نہیں لڑی، اپنی قوت سے نہیں لڑی، ہماری عطا پہ لڑی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرض کرتے تھے مولا ہمارا بھروسہ تو تیری ذات پہ ہے، تو ہی عطا کرے۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے اور تازہ دم ہے، سارے بڑی خوراکیں ان کے لیے مہیا ہوئی ہیں، بہت ان کے لیے کھانے دیے گئے ہیں ان کو، اور ادھر یہ ہے کہ کوئی روزے سے ہے، کسی نے آدھی کھجور کھائی ہے، کسی نے کھجور کی گٹھلی کھائی ہے، کسی نے پانی کا گھونٹ پیا ہوا ہے، یہ حالات ہے، اور پیدل چلتے ہوئے آئے۔ کبھی اونٹ پہ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، کبھی پیدل چلنا پڑتا ہے 6 میل 8 میل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ کیا وہ ریتلی زمین تھی، ان کے پاس زمین بڑی سخت تھی، چٹیل میدان تھا اور چکناہٹ والی زمین تھی، ان خشک ہو تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا فرمایا، ادھر ریتلی زمین ہے، سرکار کا گھوڑا دوڑے تو پاؤں اس میں دس جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بارش برسائی ہے تو ریتلی زمین سخت ہو گئی، جو ان کی زمین تھی چکناہٹ والی اس کے اندر جو ہے وہ چکنائی پیدا ہو گئی، تو جو گھوڑا چلتا ہے آدمی چلتا ہے پھسلن پیدا ہو جاتی ہے، تو پہلی ان کے ہاں شکست یہ بھی طاری ہو گئی۔ صبح کے وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ نے صف بندی فرمائی۔ رات کا منظر سرکار نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا بتاؤ ان کے ہاں کیا حال ہے، تو انہوں نے عرض کیا سرکار ان کے بارش ہو رہی ہے بہت تیز ادھر، تو بڑی وہ ٹھٹر رہے اور ان کے ہاں حالت بڑی عجیب و غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت پھر صف بندی فرمائی۔ صف بندی کرتے کرتے ایک سواد نام کے ایک صحابی تھے، وہ ذرا جوش جذبات کے اندر بہ کر کبھی آگے بڑھ جاتا، تھوڑا سا آگے ان کا سینہ بڑھ جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پشت پہ چھوٹی سی چھڑی لگائی ایسے تو فرمایا ذرا صف کے اندر رہے، تو وہ حضرت صفات جو ہے ان کو وہاں پڑک گئے، کہتا سرکار میرے ساتھ زیادتی ہوگی، چھڑی ماری آپ نے مجھے، تو میں اسی مقام پہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس وقت نہیں کی، فرمایا آپ نے اپنی پشت مبارک سے قمیض اٹھا کے فرمایا لو بدلہ لے۔ اب حدیث میں فرمایا کہ حضرت صفات دوڑے ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور بوسہ لینا شروع کر دی، بارش بھی ہے بوسوں، تو سرکار نے فرمایا وہ کیوں نہیں لیتا بدلہ، کہتے سرکار بدلہ کیا لوں گا، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی، ایسی حالت میں نہ ہمیں بچوں کا خیال آتا ہے، نہ اپنی بیوی کا خیال آتا ہے، نہ اپنے والدین کا خیال آتا ہے، ایسی حالت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم بس کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان رساری کا اس وقت بھی یہ حال تھا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی اور پھر کافروں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بعض صحابہ کو بھیجا، انہوں نے آ کے سرکار کو اطلاع دی کہ وہ صف بندی کے سلیقے سے ناآشنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی، تتر بتر ہو گئے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر میں چکر لگایا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھی ہے، ان کے چہرے کیسے ہیں، تر و تازہ ہیں، طبیعتیں کیسی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نظر ڈالتے تھے، تو دیکھا سرکار نے کہ ایک شخص ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے، فقستری رنگ کا اس کا اونٹ ہے، وہ دوڑاتا ہے اونٹ، کبھی ادھر کھڑا کرتا ہے، کبھی ادھر کھڑا کرتا ہے، کبھی ادھر کھڑا کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، یہ کیا چاہتا ہے، وہ دوڑ رہا ہے اپنے لشکر میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی چچا جان ہے، میدان احد میں پھر شہید ہوئے، میدان بدر کے اندر ان کے بہت کارہائے نمایاں ہیں۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا سرکار یہ عتبہ ہے، عتبہ مکے کا بہت بڑا سردار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سرکار یہ اپنی قوم سے کہتا ہے جنگ نہ لڑو، واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے اپنے ہی ہیں، اگر ان کو عرب کے سپرد کر دو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر عرب والے ان کے ساتھ لڑے جھگڑے، اگر کچھ ان کو ہو جائے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر تمہارے اپنے ہی ہیں، کیوں لڑتے ہو۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سرزمین مکہ المکرمہ میں کہے کہ بھئی کیسے ناکامی ہو گئی ہم کو، تو وہ کہتا ہے یہ شکست کا الزام میرے ذمہ لگا دے، کہتا ہے عتبہ نے بزدلی دکھائی، تو اس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کا یہی ایک بندہ ہے جس سے مجھے بلائی کی امید رہی، میدان جنگ میں بھی اتر کے لڑنا نہیں چاہتا۔ سرکار نے فرمایا مکے کا ہر بندہ میرے سامنے آیا ہے اور کچھ نہ کچھ جاتی اس نے میرے ساتھ کی ہے، لیکن یہ بندہ ہے کبھی بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی صف بندی فرمائی ہے اور ان کی طرف سے سب سے پہلے 3 بندے جو ہیں میدان جنگ میں اترے، ان میں ایک خود عتبہ ہی اترا ہے، ایک اس کا بیٹا ہے جس کا نام ولید ہے وہ اترا ہے، ایک اس کا بھائی تھا جس کا نام شیبہ ہے وہ اترا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا ہے اور ولید ان کا ماما ہے، مامو ہے ان کا، یہ شیبہ ان کی اماں کے چچے کا نام ہے۔ یہ تینوں بندے میدان
بدر میں سب سے پہلے اترے. اور ادھر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام ہے ابو حذیفہ. وہ عتبہ کے بیٹے تھے, سرکار کے غلام تھے. اگر اندازہ لگاؤ یہ جنگ لڑنی کتنی مشکل ہوئی پڑی. بچوں کی باپوں کے ساتھ تلواریں ٹکرا رہی. ابو حذیفہ سرکار کا غلام ادھر ہے سچا, حضرت امیر معاویہ کا ماموں یہ بدری صحابی, ادھر یہ ان کا نانا سرکار کے مقابلے میں اترا ہوا ہے. انہوں نے حل میں مبارک صدا لگائی, ہمارے مقابلے میں نکالو بندے آؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا, ان کے مقابلے میں اترو. یہ تینوں اترے ہیں. تو جا کے پھر عتبہ نے پوچھا تم کون ہو, تعارف کرو اپنا, کیونکہ ہم تمہیں پہچانتے نہیں. تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ہم سرزمین مدینہ المنورہ کے رہنے والے اوس و خزرج قبیلے کے بندے ہیں, محمد عربی کے غلام ہیں, اس لیے تمہارے مقابلے میں آئے. تو یہ قریش کو بڑی ان میں تکبر تھا, بڑی رونق تھی کہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ ہماری تلوار ٹکرائے. انہوں نے کہا تم کھیتی باڑی کر کے روزی کمانے والے لوگ ہو, مدینے کے لوگ ہو, تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہماری توہین ہے. ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے, ہماری تلواروں کی توہین ہے کہ تمہاری تلواروں سے ٹکرائیں, لوٹ جاؤ پیچھے. سرکار کو آواز دے کے اس نے کہا کہ محمد ہمارے مقابلے میں ہمارے بندے بھیجو, قریش بھیجو, تاکہ قریش کی تلواریں قریش کو کاٹیں, ہماری تلواریں آپس میں ٹکرائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اندر بھی غصہ نہیں فرمایا, ان کو واپس بلا لیا. واپس بلا کے پھر اپنے خاندان کے 3 بندے اتارے. سبحان اللہ. وہ 3 بندے کون کون سے؟ سرکار نے فرمایا کم یا حمزہ, اپنے چچا جان سے اٹھ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا کم یا علی, علی شیر خدا سے فرمایا اٹھو ان کے مقابلے میں نکلو. پھر فرمایا کم یا عبیدہ, اے عبیدہ اٹھو. یہ عبیدہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو معلوم ہے یہ سرکار کے چچا جان ہے. یہ تینوں کو سرکار نے پھر میدان جنگ میں اتارا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیبہ کے مقابلے میں اترے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں اترے, اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں اترے. ہم دونوں کی تینوں کی جو تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار سے اس کو واصل جہنم کر دیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں اڑا دیا. لیکن عتبہ بڑا سورما تھا, میدان جنگ کا آزمایا ہوا, اگرچہ عمر میں بھی بڑا تھا, لیکن حضرت عبیدہ کو اس نے زخمی کر دیا, اس کی تلوار سے آپ کی ٹانگ کٹ گئی. اور پھر اسی دوران حضرت حمزہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے, دونوں کی تلواروں نے عتبہ کو بھی واصل جہنم کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حضرت عبیدہ کو اٹھا کے لائے. اس وقت میدان جنگ میں حضرت عبیدہ کا حال کیا تھا, رینگتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنا رخسار سرکار کے قدموں پہ رکھ دیا. سبحان اللہ. جنگ ہے اور جان جا رہی ہے, اس وقت سرکار اپنا رخسار سرکار کے پاؤں پہ رکھ کے کہا سرکار ایسا لگتا ہے جیسے میں اسلام کی تاریخ کے پہلے غزوہ کا پہلا شہید نہیں بن سکتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ گھبرا, میں دیکھ رہا ہوں رب نے تیری قسمت میں شہادت لکھ دی ہے, تو شہید اسی زخموں سے تو درجہ شہادت کو آ جائے. اس کے بعد پھر عمومی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی. پہلے 3 آئے میدان میں اور تینوں مارے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کو تو بالکل سلامت رکھا ہے, ایک کو بڑا کاری زخم ہوا ہے جس کی وجہ سے بعد میں وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر 313 بندے ادھر سے اترے اور ادھر سے 1000 کے قریب لشکر جو ہے میدان جنگ میں اتر گئے. گمسان کا رن پڑا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان جنگ میں ساری کمان کر رہے تھے پھر واپس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا رب ذوالجلال یہ محمد کی کمائی جو میں نے کی ہے تیری بارگاہ میں پیش کر. اگر یہ میری کمائی میری جمع پونجی لٹ گئی تو قیامت تک پھر کوئی پیشانی تجھے سجدہ نہیں کرے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو بے شک جیسا چاہے ہو جائے, اور میں تجھ سے وہ وعدہ چاہتا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ نصرت کا کیا تھا, فتح کا وعدہ کیا. رب ذوالجلال کی طرف سے وعدہ آیا کہ 1000 فرشتوں کی فوج اتارتے ہیں. سرکار نے پھر دعا کی, رب ذوالجلال نے فرمایا 3000 فرشتوں کی فوج اتارتے ہیں. پھر دعا کی, رب نے فرمایا 5000 فرشتوں کی فوج اتارتے ہیں.
اس طرح یہ 5000 فرشتہ میدان بدر میں اترا ہے سرکار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کے دعا مانگتے ہیں، کبھی یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہیں، کبھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی چادر مبارک گر جاتی ہے، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھائے سرکار کے بغلوں کی سفیدی میں دکھ رہا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو زور زور سے سرکار عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیچھے آیا، میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے سرکار کے سینہ اقدس پہ اپنے ہاتھ رکھے، تو میں نے کہا سرکار کافی ہو گیا ہے، اب جو دعا کے اندر آپ نے مبالغہ کیا رب کی بارگاہ میں یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ جاری رہی۔ پھر میدان بدر کا نقشہ دیکھنے کے لیے پھر سرکار تشریف لائے، اور پھر کیا ہوا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں دیکھتا تھا میرے دائیں بائیں وہ بڑا طاقتور بندہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن میں سے ایک کا نام معاذ دوسرے کا نام محمد تھا، تو وہ میرے دائیں کہتے میں سمجھتا تھا کہ اب میرے ساتھ کوئی اتنا اونچے درجے کا بندہ نہیں، میں تو مارا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنگ لگی ہوئی ہے، انہوں نے دونوں نے اپنے پاؤں اٹھائے، ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کان میرے منہ پہ قریب لائے، تو کہتے جا کے مجھے کہتے چاچا جان حل تعرف ابا جہل، ابو جہل کو جانتے ہو چاچا جان؟ تو کہتے میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا پوچھ کے کیا کرو گے ابو جہل؟ کہتے انہوں نے کہا سنا ہے سرکار کو برا بھلا کہتا ہے، اور جب سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کو برا بھلا کہتا ہے ہم نے قسم اٹھا ڈالی کہ یا ہم مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ کہتے میں سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ابو جہل جب میری نظر میں پڑ گیا وہ جا رہا تھا اور بڑے بڑے انتقامی شعر پڑھ رہا تھا، تو کہتے میں نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل، کہتے ابھی میری انگلی ادھر ہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ دونوں شہزادے اس پر ٹوٹ پڑے، بجلی کی تیزی کے ساتھ ان کی تلواریں اس پہ چل گئی تھی، اور ابو جہل جو ہے وہ خون کے اندر لت پت تڑپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، تو دونوں اس کو زخمی شدید کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا سرکار دیکھیے کہ میں نے قتل کیا اس کو، یہ دشمن خدا کو دشمن رسول کو میں نے واصل جہنم کیا، ایک دعویٰ کرتا تھا میں نے کیا، دوسرا کہتا میں نے کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو جو خون لگا تھا نا اس کو قریب کیا، ایک کو دیکھا پھر دوسرے کو دیکھا، فرمایا تم دونوں کو مبارک، تم دونوں کی تلواروں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فرماتے کہتے میری تلوار میدان جنگ میں ٹوٹ گئی تھی، تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے کہا سرکار اب کیسے لڑوں، کیا ہوگا؟ تو کہتے سرکار کے پاس ایک لکڑی تھی، تو آپ نے فرمایا لے یہ اس سے لڑو، کہتے سرکار کے ہاتھ میں لکڑی تھی، جب مجھے تھمائی تو تلوار بن گئی، اور اسی میدان جنگ کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ پہ تیر لگ گیا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ پڑا تھا، کہتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار دیکھیے اب زمانہ مجھے کانا کہے گا، یہ تانا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، سرکار نے فرمایا بول تو چاہتا کیا ہے؟ صبر کا پھل تو میرا رب جنت دیتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے سرکار جنت بھی چاہتا ہوں اور آنکھ بھی چاہتا ہوں، آنکھ بھی چاہتا ہوں اور جنت بھی چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھ کا جو ڈھیلا تھا وہ آنکھ کے حلقے کے اندر سیٹ کر دیا، بس لگنے کی دیر تھی رب ذوالجلال نے ان کی آنکھ کو شفا عطا فرمائی۔ اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کے اندر فتح عطا فرمائی۔ تو جو کافر ہیں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافر ہیں جو قیدی بنائے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آگے عرض کیا سرکار بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ میں ادھر تلوار اٹھاتا تھا، ابھی تلوار میں بار نہیں کرتا تھا تو جس کافر کو مارنا چاہتا تھا اس کا سر پہلے ہی اتر جاتا، اس کا سر پہلے ہی اتر جاتا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا ہوا تیری امداد میں۔ تو سرکار پوچھتے تھے کوئی آواز بھی آتی تھی؟ کہتے اس طرح کی آواز آتی، تو سرکار نے فرمایا یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، جبریل بھی آیا ہوا تھا اس میدان کے، فرشتے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور ایک بات جو خصوصی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں نے رات کو جب وہاں پہنچے تھے تو سرکار کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان بدر میں چکر لگاتے تھے اور نشان لگاتے تھے چھڑی سے، کہتے ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، نام بھی لیتے تھے، جگہ بتاتے تھے، نشان لگاتے تھے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خدا کی قسم ہمارے آقا محمد عربی نے جس جگہ پہ خط کھینچا تھا کوئی کافر اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہو کر نہیں مارا تھا اسی جگہ پہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بھی ایک کافر کا نشان سرکار نے لگایا ایک مقام پہ, وہ تھوڑا سا دوسری جگہ پہ زخمی ہو کر گر گیا. تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ سرکار کا نشان ادھر تھا, یہ یہاں پڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے وہ رینگ رہا ہے, ایسا لگا جیسے کوئی کھینچ کے کوئی چیز اس کو وہاں پہ لے کے جا رہی ہے. اور کہتے ہیں جب کھینچ کے وہاں پہنچایا گیا تو اس کا دم وہاں پہ نکلا. یعنی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس طرح کے علم غیب سے مالا مال کیا, اور جو بات سرکار کی زبان سے نکل جاتی تھی وہ پوری ہو کے رہتی. اس موقع پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو میں آپ کو بتا رہا تھا عتبہ کے بیٹے, یہ بات بھی بڑی ضروری ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا, ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا, کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے لیے فرمایا تھا کہ ان پر تلوار نہ چلانا, ان پر تلوار نہ چلے. حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے آپ کو معلوم ہے, تو ابو حذیفہ کا والد بھی مارا گیا عتبہ, ابو حذیفہ کا چچا مارا گیا شیبہ, حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی مارا گیا ولید. ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہمارے باپ بھی مرے, ہمارے چچے بھی مرے, ہمارے بھائی بھی مرے, تو یہ خاندان بنو ہاشم کے بندے کیسے زندہ رہے, ہم بھی تلوار چلائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سن لیا, سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دیا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سرکار ابو حذیفہ منافق ہو گیا. سرکار نے فرمایا اتنی جلدی فتویٰ نہ لگا, اس کو بلا کے پوچھ لیا. بلایا سرکار نے ابو حذیفہ سے, فرمایا بول. وہ کہتے سرکار اللہ کا کرم ہے, میرا ایمان اسی طرح جس طرح ہے, کوئی فرق اس میں نہیں آیا, لیکن یہ جملہ مجھ سے نکلا ہے, اس کی میں توبہ کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا یہ جو فاروق اعظم کی شکایت ہے کہ تیرا رنگ بدلتا ہے, ایک تیرا رنگ جاتا ہے ایک تیرا رنگ آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے سرکار رنگ اس لیے نہیں آتا جاتا کہ میرے دل میں کوئی مسئلہ ہے, رنگ اس لیے آتا جاتا ہے کہ میرے باپ کی میت سامنے پڑی ہے, میرے چچا کی میت سامنے پڑی ہے, میرے بھائی کی میت سامنے پڑی ہے. سرکار نے فرمایا کیوں تو گھبراتا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہتے اس لیے نہیں گھبراتا ہوں کہ یہ مر گئے, اس لیے گھبراتا ہوں کہ کفر پہ مرے. مجھے امید تھی کہ میرا باپ بہت ہی اونچے درجے کا معاملہ فہم ہے, مجھے امید تھی اللہ کی بارگاہ سے کہ اس کی زندگی میں اسلام کا سورج طلوع ہو جائے. میرے چہرے کا رنگ بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ہے, نہ اس لیے کہ یہ مرا ہے. اتنا ان کے ایمان کی مضبوطی کا حال تھا میدان بدر. یہ پورا واقعہ بیان ہونا چاہیے, لیکن وقت اپنے دامن میں کوئی گنجائش اب باقی نہیں رہتا کہ میں بہت زیادہ وقت لے جاؤں. انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ چند ایک اعلانات